نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی حق گوئی۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت لاکھوں مربع میل دور تک پھیل گئی تھی۔ مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کر دیے گئے تھے۔ جتنے مسائل ہوا کرتے تھے وہ گورنر اپنے آپ ان کو حل کیا کرتے تھے۔ چاروں طرف سے عدل و انصاف کی خبریں آیا کرتی تھی۔ خلیفہ نے سوچا کچھ علاقوں میں مزید عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنروں کو اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ ایک فرمان شاہی چند دنوں میں تمام گورنروں کے پاس پہنچ گیا۔ تمام گورنروں کو اطلاع ہو گئی کہ فلاں دن مرکز میں اکٹھا ہونا ہے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ تمام گورنر اکٹھا ہو گئے۔ ایک مجلس قائم ہوئی۔ مجلس میں بادشاہ سلامت نے تمام گورنر جو حق گوئی کیا کرتے تھے، عدل و انصاف کیا کرتے تھے، ان کو ہدیے عطا کیے گئے، طوائف سے نوازا گیا، اور جن علاقوں میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہاں عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ان گورنروں کو نصیحت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ تم یہاں اپنے علاقوں میں عدل و انصاف کو قائم کرو۔ مجلس جس وقت اختتام کے قریب پہنچی تو بادشاہ سلامت نے اپنی طرف سے تمام گورنروں کو ایک خلعت پیش کی اور کہا کہ اگلے دن سب کی دعوت ہے، کھانا ساتھ کھائیں گے اور تمام لوگ اس لباس کو پہن کر کے آئیں۔ چنانچہ اگلا دن ہوا، تمام گورنر اس لباس کو پہن کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد سب کھانے سے فارغ ہوئے، سب لوگ بہت خوش تھے۔ چنانچہ ایک گورنر کو چھینک آ گئی۔ وہ بیچارہ بہت دیر سے اس چھینک کو برداشت کر رہا تھا، لیکن جس وقت اس سے برداشت نہیں ہوئی اس نے 2 یا 3 مرتبہ چھینک دیا۔ چھینک ایسی آئی کہ اس کے ناک سے مواد نکل گیا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، وہ بے حد شرمندہ ہوا بیچارہ۔ بادشاہ نے اپنی بات شروع کرنی تھی تو گورنر بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو جس کو چھینک آئی اس نے سوچا کہ موقع غنیمت جان کے اس نے وہ جو لباس بادشاہ نے عطا کیا تھا اس کے ایک کونے سے پکڑ کے اپنا ناک صاف کر لیا۔ جس وقت وہ ناک صاف کر رہا تھا بادشاہ ٹھیک اسی وقت اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی نظر پڑ گئی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے دیے ہوئے لباس سے تم نے اپنے ناک کا مواد صاف کر دیا، تم نے اس کی بے حرمتی کی۔ اور اتنا غصہ آیا کہ اس بادشاہ نے وہ اپنا لباس واپس لے لیا اور اس گورنر کو مجلس سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ وزیر تھے، وزیروں نے دیکھا کہ وہاں کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ تمام جو دوسرے گورنر تھے وہ مایوس ہو چکے تھے اور وہ ڈر رہے تھے کہ جو اس کے ساتھ عمل ہوا شاید وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، تو وہ سہم سی گئے تھے۔ بادشاہ کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب اس مجلس کو برخاست کر دیا جائے، اس میں بہتر ہے۔ بادشاہ نے مجلس کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مجلس برخاست ہو گئی۔ جس وقت مجلس برخاست ہوئی تو تمام لوگ جتنے بھی گورنر تھے وہ سب اپنے قیام گاہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں بادشاہ سلامت اور چند وزیر ہی تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد اس نے اطلاع دی کہ ایک گورنر آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں اندر بھیجو ان کو۔ گورنر اندر آئے، آنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت چھینک آنا اختیاری امر ہے یا غیر اختیاری امر ہے؟
بادشاہ سلامت نے سوال کو بھانپ لیا اور کہنے لگے کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گورنر نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو تم نے سزا سنائی، یہ سزا کہ وہ مستحق تھے یا اس میں اور کچھ کمی ہو سکتی تھی سزا میں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں ورنہ آپ اپنا انجام جانتے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ میں ایک بات سمجھ گیا، آپ نے خلعت عطا کی، اگر اس کی بے حرمتی کی آپ نے اس کو یہ سزا دی کہ اپنے محل سے باہر نکال دیا، مجلس سے برخاست کر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے انسانیت کی خلعت کو پہنایا ہے۔ اگر میں آج خاموش ہو گیا تو کل کو روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں انسانی خلعت عطا کی تھی، تم نے اس کی بے حرمتی کی، تو میں اللہ تبارک و تعالی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس گورنر نے اپنا لباس اتارا اور بادشاہ کے تخت پہ پھینکا اور گورنری سے بھی لات مار کر کے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلے گئے اور جا کر اللہ کی رضا حاصل کرنی شروع کر دی۔ میرے محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم حق بولیں، حق سنیں اور حق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔